السلام علیکم۔ من کی دنیا کے ساتھ تنویر مفتی ایک بار پھر حاضر ہے جی۔ آج ہم بات کریں گے اندر کے جج پر۔ اندر کا جج، جس کو نفسیات کی ٹرم میں جو سپر ایگو کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کی شخصیت کا وہ پہلو جو آپ کو غلط کام کرنے سے روکے یا آپ کو وارن کرے یا لعنت ملامت کرے، اس کو سپر ایگو کہا جاتا ہے۔ وہ آپ کے اوپر ایک جج چیک رکھے، وہ آپ کے اندر ہی موجود ہونا چاہیے۔ اب یہ آتا کہاں سے؟ اب یہ انسانی بچہ تو لے کے پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی تعمیر جو ہے وہ پیدائش کے بعد بچے سے شروع ہو جاتی ہے، اور حسب معمول بچوں کے لیے جو ماں باپ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور وہی اس کی شروع سے جو ہے بنیاد رکھتے ہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور کیا چیز درست ہے۔ تو یہ ایک فارمیٹ ہوتا ہے جو مطلب ہے پیدائش کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور ایک انتہائی اہم پہلو ہے۔ یہ کسی آرگن کا یا جسم کے کسی حصے کا نام نہیں ہے، یہ آپ کے اندر ایک جو ہے سپر ایگو یا اندر کا جج جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بنتا ہے۔ آپ کو خود جو ہے اخلاقیات میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ یعنی وہ آواز کہ جب میں کوئی غلط حرکت کرنے لگا ہوں یا کام کرنے لگا ہوں تو اندر ہی سے آواز آئے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ یا کیا کرنے لگے ہو، مطلب ہے، اور وہ مجھے بعض دفعہ جو ہے، اور جب اگر میں کر چکوں تو بعد میں اس کی اس اندر سے وہ لعنت ملامت بھی وہ کرے، جو ہے نا، اس کو آپ سزا کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ اس کی سزا جو ہے وہ باہر کی کسی سزا سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کہ جو ہے یہ تم نے غلط کام کیا، اور جو ہے اس کے اوپر پشیمانی بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے جو ہے نا مسائل وہ بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ پھر یہ کہ چونکہ میں نے کہا کہ اس کا سٹارٹ بچپن سے ہوتا ہے، وہ وہی کہانی جو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ والد محترم بیٹھے ہیں اور 5 بچوں کو سچ بولنے کا کہہ رہے ہیں، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے ہے، اور پھر اتنے میں باہر دروازے پہ بیل بجتی ہے تو والد بڑے آرام سے ایک بچے کو کہتے ہیں کہہ دو، اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دو بابا گھر میں نہیں ہے۔ چلو، آپ نے وہ سپر ایگو یا اندر کے جج کی جو بنیاد رکھنی شروع تھی، اس میں آپ نے خود ہی پہلے ملاوٹ کر دی کہ جو ہے نا وہ بچوں کو کیا پیغام گیا جو ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اب اگر آپ ہمارے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ چاہے وہ سیاست ہو یا کوئی بزنس مین ہو یا کوئی، ہر چیز میں جھوٹ 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 جو ہے وہ بولا جا رہا ہوتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ ان کے اندر کا جج جو ہے کیا وہ بیمار ہے یا اس کو بنایا ہی نہیں گیا ہوا۔ اندر سے کوئی چیز جو ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں وہ کوئی جو ہے وہ لعنت ملامت نہیں کرتا، کوئی سٹاپ نہیں کرتا اس کو، کیوں؟ تو پھر وہی ہے کہ جب یہ گھروں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اسکولوں میں آ جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ آگے جب بڑھتے جو ہے وہ شاید زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس اندر کے جج کا گلا گھونٹنے میں کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں، یا وہ بیمار اتنا ہوتا ہے کہ اس کی آواز کو آپ درگزر کر دیتے ہیں، انہیں جی نہیں، یا پھر آپ اس کو دوسروں پہ بھی ڈال دیتے ہیں، انہیں جی باقی سارے کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی جو ہے کرنے کی ضرورت ہے، میں بھی پھر کرتا ہوں ایسے۔ یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ اگر سارے باقی غلط کر رہے ہیں تو میں کیوں غلط کر رہا ہوں۔
کیونکہ معاشرہ تو میں سے ہی بنتا ہے. ہم جو ہے وہ میں نے ایک پہلے جو پروگرام کیا تھا، میں اور ہم کا تو کوئی وجود نہیں ہے، وہ ساری میں ہی ہیں. اگر ہر میں ٹھیک ہو جائے تو ہم خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو لیکن اگر ہر میں اس انتظار میں ہے کہ پہلے دوسری میں ٹھیک ہوگی تو پھر میں ٹھیک ہوں گا، تو کون ٹھیک ہوگا پھر؟ لہذا اندر کا جج یعنی سپر ایگو یا ضمیر جو ہے، اس کا ہیلدی ہونا اور اس کا آپ کو بیک وقت کے موقع پر آپ کو الارم دینا، وارن کرنا، لعنت ملامت کرنا، وہ بہت ضروری ہے. کہ انسانوں کو تو ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. وہی ہے کہ لال بتی پہ اگر کوئی پولیس والا یا کوئی کانسٹیبل نہیں کھڑا تو گزر جاؤ، ٹھیک ہے، مطلب ہے ان کو تو آپ نے دھوکہ دے دیا. لیکن قدرت کے قوانین کو آپ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ قدرت کے قوانین جو ہے وہ آپ اس قدرت کے قوانین کو، کسی بھی قانون کو توڑ کے دیکھیں، آپ کو اسی وقت یا کسی نہ کسی شکل میں آپ کو اس کا جواب آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اس کی مثال یہی ہے کہ یہاں اس وقت کوئی نہیں میرے سامنے، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، تو میں چولہے کے اوپر، گرم چولہے کے اوپر ہاتھ رکھ دوں. اب قدرت کا قانون ہے کہ وہ جو گرم چولہا ہے اس نے مجھے جلانا ہے، تو اس کا تو رسپانس مجھے اسی وقت مل جائے گا کہ میں نے ایک قدرت کے قانون کو توڑا اور ایک گرم جگہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اور وہ دیکھ لیا، کوئی دیکھ جو نہیں رہا تو چلو. یہ ہو نہیں سکتا. تو انسانی قوانین کو آپ وقتی طور پہ توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو شاید اس کی بھاری قیمت چکانی ضرور پڑتی ہے، اور وہ زندگی میں ہی شاید چکانی پڑتی ہے. تو اگر آپ اپنی مفاد کی تلوار سے، مطلب اصولوں کو، اخلاقیات کے اصولوں کو تیس نیس کرتے چلے جاتے ہیں، اور اندر سے آپ کے اندر کوئی آواز نہیں آتی، کوئی لعنت ملامت نہیں ہوتی، تو آپ کا اندر کا جج واقعی بہت بیمار ہے. اب اس کا کانسیکوینسز کیا ہے؟ اس کا کانسیکوینسز یہ ہے کہ وہ آپ اس کو مار کے بھی رکھ لیں یا کچھ کرتے چلے جائیں، تو یاد رکھ لیں کہ آپ کی جو شخصیت کی جو اندر جو شخصیت ہے، خود ہی کہہ لیں، پکچر آف سیلف کہہ لیں، اس پہ ضرب پڑتی ہے. اس پہ ضرب پڑتی ہے ہر باری جب آپ ایک غلط کام کرتے ہیں، اور آپ کا ضمیر یا وہ انر جج جو ہے، یا تو وہ کہتا ہی نہیں، اور کہتا ہے تو آپ اس کو دلاسا دیتے ہیں. ہم نے چور دروازے نکالے ہوئے ہیں اس کو دلاسا دینے کو، جس میں سے ایک میں نے ابھی بتایا کہ باقی جو کرتے ہیں تو پھر تم بھی کر لو، میں بھی کر لیتا ہوں. یہ وہ ہم نے وہ بنائے ہوئے ہیں کہ اس کو تھپکا کے نیچے ہی رکھا جائے کہ تو نہ بول، بس سارے جو کر رہے ہیں. تو اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اس کے اوپر پھر ایک علیحدہ پروگرام کی شاید ضرورت پڑے گی کہ جو ہے تو. لیکن اس کا جو ڈیمیج ہو رہا ہے، جو اس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہا، اور نہ ہی آپ کو فوری طور پہ جو ہے نا اس کا کچھ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن آپ کی شخصیت کے اوپر ضرب پڑ رہی ہے. آپ کی ذات، انر سیلف جو ہے نا وہ مجروح ہو رہی ہے، اور آپ کو یہ قیمت کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں چکانی پڑے گی، اور پڑتی ہے. وقتی طور پہ تو فائدہ ہو رہا ہے، جیسے ہمارے ملک میں میری ذات کو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے کوئی 2 لاکھ مل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا 20 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے تو 2 لاکھ ملے نا، وہ 20 کروڑ کا ملک کو نقصان. اندر سے آپ کا جج آپ کو لعنت ملامت اس کو کرنی چاہیے، اس کو آپ کو روکنا چاہیے، لیکن وہ اس کو پنپنے کیوں نہیں دیا گیا. وہ اب یہ ایک چین ہے، زنجیر ہے، جو شروع ہوئی سے چلتی چلی جاتی ہے، گھروں سے سٹارٹ ہوتی ہے. مطلب ہے ماں پہلا مدرسہ، باپ بھی بہت امپورٹنٹ مدرسہ جو ہے نا وہ وہاں سے شروع. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مائیں اور یہ باپ، ان کی تربیت کس نے کی، اور اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ یہ کون سے اسکولوں میں گئے ہیں؟ اسکولوں میں کیا پڑھایا گیا یا کیا سکھایا گیا؟
ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پہ جس ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہو تو یہ تو ایک سوالیہ نشان تو بہت سے لوگوں پہ اٹھتا ہے. ان ماں باپ کو جو نئی یہ تربیت دیتے, نئی سپری کو تیار کرتے, ان کو کس نے تیار کیا؟ اور پھر ہماری یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ چلو جی یہ بچے ہیں ابھی ان کی طرف اتنی تو جی وہ بڑے ہوں گے سیکھ جائیں گے, خود بخود سیکھ. لیکن نہیں, آپ بھول رہے ہیں. بچے کی تربیت آپ نے کرنی ہے. اگر آپ اپنے بچے کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور ان کی تربیت کرے گا, اور پھر جب کوئی اور ان کی تربیت کرے گا وہ ہو سکتا ہے وہ تربیت وہ نہ ہو جو آپ چاہتے تھے. لیکن جب ہمارے ماں باپ کو, والدین کو ہوش آتا ہے تو وہ بچہ 10 12 14 سال کا ہو چکا پرپر سے نکل آتے ہیں تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ وہ ہو یہ کیا ہو گیا, پھر لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس کو پھر بدلنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کی بنیادیں تو آپ کو شروع سے رکھنی تھی, شروع سے اس کو ڈالنا تھا. اسکولوں میں, محلوں میں, مدرسوں میں جو ہے اس کو کہ آپ کا جو ہے وہ اندر کا جو جج ہے وہ اتنا ایکٹیو ہو کہ وہ آپ کو منع کرے اور روکے. چاہے آپ کا اس وقت وقتی فائدہ بھی ہو رہا ہو تو نہیں, وہ آپ کو کہے گا کہ غلط بات ہے مت کرو یہ. لیکن نہیں نظر آتا. اور پھر میں وہی دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کا نقصان آپ کی ذات پر, آپ کی شخصیت پر بہت منفی پڑتا ہے, اور اس کی قیمت آپ کو زندگی میں چکانی پڑتی ہے اور پڑے گی. جو ہے آپ اگر ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں چکانی پڑ رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہے نا اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. جو ہے کہ جو ہے وہ انر جج کدھر ہے, اس کو وہ کیوں بیمار ہے یا کیوں اس کو بنایا ہی نہیں گیا ہوا کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو جیسے جو ہے. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو اتنا مذہب کا بھی وہ نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمیں کچھ دیر کے لیے پتہ چل جائے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہونا, تو کیا یہ جائز ہے, درست ہے کہ ہم جو مرضی کریں؟ نہیں. یعنی وہ قومیں جو اللہ کو یا ان کو بھی نہیں مانتی, کمیونسٹ بھی نہیں مانتے, وہ بھی جو ہے وہ اخلاقیات اور اس کے اور انر جج کے قائل ہیں کہ جو ہے نا غلط بات وہ غلط ہی ہے. اس کو ضروری نہیں کہ صرف اللہ ہی چیک کرے گا یا وہ کوئی کرے گا. آپ کا اپنا چیک کدھر ہے, آپ کا اپنا جج کدھر ہے. آپ وہ اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جو ہے وہ چیک کرے گا, اور پھر آپ اس کو دھونے کے لیے پھر آپ اور بہت سارے لوازمات کرتے رہتے ہیں کہ یار وہ اندر گلٹ تو ہوتا ہی ہے, تو آپ اس کو دھونے کے لیے وہ طریقے مہیا کیے گئے ہوئے ہیں جو ہے نا کہ یوں کر لو تو پھر وہ معاف ہو جائے گا, یوں کر لو تو معاف ہو جائے گا. تو جب اگر وہ سارا کچھ معاف ہی ہو جائے گا تو پھر تو کر ہی جاؤ پھر. تو بہرحال انر جج, ضمیر جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے, اور اس کو آپ نے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنا ہے, بچوں کو سکھانا ہے, اور خود اس کی عملی مثال بھی بننا ہے, دکھانا ہے کہ نہیں غلط بات غلط ہے, چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, آپ کو اندر سے آواز آئے اسٹاپ, یہ مت کرو. یہ پھر انشاءاللہ اس کے اوپر اور کسی پروگرام میں پھر بات ہوگی. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.